آغاز کریں گے آج ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی ایک اہم تحصیل دیپال پور سے. یہ قبل مسیح کا شہر ہے، بہت پرانا جی، اور راجہ دیپال راجپوت نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کو دیپالو بھی کہتے ہیں. یہ عام طور پہ دشمن کہتے تھے، نام بگاڑ کرنا، جی، کیونکہ یہ اس کا بگاڑ ہے دیپال کا. یہ جو دشمن تھے، جو اس کے حریف تھے، رائیولز تھے، وہ دیپالو کہتے تھے. اکبر کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اکبری کہا کرتے تھے. یہ ایک سٹائل ہے اس خطے کا کہ نام کی تانیث کر دی جائے. ایک مذکر ہے نا، اس کی تانیث کر دیں. کیا کہنے بڑے بڑے فاتحین دیپال پور آئے. مثلاً سر. ادھر سب سے پہلا جو فاتح آیا تھا جی، وہ فاتح سندھ تھا، محمد بن قاسم. جی، کیا بات. اس خطے کو اس نے ٹچ کیا تھا کیونکہ پاک پتن جو اسی خطے، اسی علاقے کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی. رامائن اور مہابھارت میں اس کا تذکرہ ہے. دیٹ مینس کہ وہ تو کئی ہزار سال پرانا. اجودن کے نام اس کا نام تھا. پھر یہاں پر منگولوں نے یلغار کی. منگولوں نے تو قبضہ کر لیا تھا، شہر کو تاخت و تاراج کر ڈالا تھا. منگولوں کو اس علاقے میں بلبن نے روکا تھا، اور یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ. بلبن صاحب کون سن سر؟ سلاطین دلی میں سے ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اور میں بہت امپریسڈ ہوں اس سے. پھر اسی شہر میں امیر خسرو کو بھی قید کیا گیا، اس قلعے میں بند کیا گیا تھا. جب تک منگولوں نے اس شہر کو تاخت و تاراج نہیں کیا تھا، یہ اپنے 24 برجوں، 24 مساجد اور 24 کنووں کی وجہ سے مشہور تھا. تو بلبن نے پھر اس کی تعمیر نو کی تھی. یہ کریڈٹ بھی اسی کا ہے. محمد تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا. جی، اس نے فیروز شاہ تغلق کو یہاں کا گورنر بنایا. فیروز شاہ تغلق بہت تگڑا، بڑا شاندار بادشاہ تھا. لیکن فیروز شاہ تغلق سے متعلق ایک پریشان کن واقعہ ہے. یہاں پہ راجہ تھا تلونڈی کا. جی، تو مہاراجہ تلونڈی کی بیٹی، یہ رمن لال مہاراجہ تھا، اس کی بیٹی پر دل آ گیا فیروز شاہ تغلق کا. اس نے پروپوز کیا لائک اے جینٹل مین. اس نے رشتہ بھیجا تو راجے نے انکار کر دیا. اب مورخین کی ایک کیٹیگری ہے جو خاص طور پہ ہندوز تھے نیسسریلی، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس پورے علاقے پر ہیوی ٹیکسز لگا دیے. لیکن مسلمز زیادہ تر اس سے انکار کرتے ہیں. سر کو وجہ تو ہوگی پھر. دلچسپ وجہ ہے اس کی کہ اس کی بیچارے کی، شاید یہ میرا دروغ برگردن راوی، کیونکہ ہم نے ادھر بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا ہے، اور اس دور میں ہم تھے نہیں، نہ تم تھے نہ میں تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسی شاندار رومانٹک سٹوری ہے کہ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہے، اس نے باز نہیں آنا، آپ کو پتا تو ہے یہ کیسا ہے، تو آپ مجھے بیاہ دیں اس کے ساتھ، آپ کا علاقہ بچ جائے گا. یہ جو ٹیکسز کی مار دے دے کے اس نے برباد کر دینا. تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی اپنی دلچسپی ہو، اس کی مرضی ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہرحال گورنر تھا، بعد میں اس نے بادشاہ بھی بننا تھا، ہندوستان کا بادشاہ بنا ہو. تو یہ شادی جب ہو گئی تو اس نے ٹیکسز ختم کر دیے، ابالش کر دیے. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو ٹیکسز امپوز کیے گئے تھے وہ میلافائڈی تھے، بدنیتی پر مبنی تھے. اب واللہ علم. اچھا جی، دیپال پور کے مضافاتی شہر بھی اپنے اندر تاریخ کا پورا پورا چیپٹر لیے ہوئے ہیں. وسیر پور، حویلی لکھا، کیا بات. یہاں پر حویلی ہے بھومن شاہ. کیا خوبصورت، میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے. اگر آپ کو موقع ملے آپ اس علاقے میں جائیں تو بھومن شاہ کی حویلی ضرور دیکھیں. حویلی لکھا میں سر؟ حویلی لکھا میں. پھر حجرہ شاہ مقیم. سر اتنے تھوڑے دوست بھی ہیں حجرہ شاہ مقیم؟ جی، رضا علی گیلانی، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. وہ آپ کا وزیر تعلیم بھی رہ چکا ہے، وزیر بلدیات بھی رہ چکا ہے، اور بڑا بریلینٹ وزیر ہے. سر اتنے کوئی ایسی جگہ جتنے بندہ پکنک کرے جا کے؟ ایک زمانہ تھا دیپال پور بھرا ہوا تھا ایسے اسپاٹ سے. ایک جگہ تھی سانگر سر جھیل کو کہتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ تھی. پھر سلیمان کی، جی، ہیڈ سلیمان کی ہے، یہاں پہ ہیڈ ورکس ہے. جی، یہ دریا ستلج کے اوپر ہے سلیمان کی ہیڈ ورکس. اچھا جی، خوابوں کی طرف آ جائیں پلیز. اچھا جناب، یہاں کے کھابے زیادہ تر 95% سمجھ لیں گھر کے کھابے ہیں. واہ واہ. کہ دیسی مرغ جسے کنٹری چکن کہتے ہیں، اس کی 13 قسم کی ٹریٹمنٹ، چوربے والا دیسی مرغ کا روسٹ
یہاں پر دیسی مرغ ہم سے گل نہیں رہا ہوتا, جی جی وہ روسٹ کیا ہوتا, سٹیم میں بھی اور فرائیڈ بھی, اس قدر شاندار کہ ماؤتھ واٹرنگ. تنور کی روٹی, خالص گھر کی گندم, اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانے پر پل پڑتے ہیں تو 4-4-5 بندوں کا کھانا کھا جاتے ہیں. سر کو بازاری چیز ایک بھی نہیں دسی. ہاں, بازاری چیز اس میں ایک سویٹ ڈش ہے توشا, جو بھائی جان ذکر کرتے ہوتے ہیں بابا صاحب کا. ہاں جی, گرم گرم ایسے جب وہ جی نکال کے چھاننی پہ رکھتے ہیں. توشا رنگیلا صاحب گرم ہو ٹھنڈا ہو نیم گرم ہو, توشا ہی. توشا ہی ہے. بیسک مٹیریل کیا ہے اس میں؟ جسٹ لائک گلاب جامن, وہ چورس گلاب جامن ہے, یوں سمجھ لیجیے. توشا یافیت. پھر ایک ڈیلیکیسی ہے جو آپ کو بازاروں میں نہیں ملے گی, دکانوں پر نہیں ملے گی, وہ کیا گھروں سے ہی ملے گی. اچھا, جا کے دروازے کھڑکائیے تو پال پور. ہاں جائیں, میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں, بلکہ لے چلو. وہ ہے انڈوں کا حلوہ. آپ سمجھیں گے کہ یہ آخری سویٹ ڈش ہے, اس کے بعد سویٹ ڈش ختم ہو جاتی. جانور کہنا آخری سے ختم ہو گئی.